مسجد آنے کے لیے میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے گھر پہ پڑھ لیا تھا. جانے لگا تو بولے بلاؤ واپس بلاؤ. اذان سنتا ہے؟ بولے ہاں سنتا ہوں. آنا پڑے گا. نہیں پڑھ سکتا گھر میں، آنا پڑے گا چاہے جیسے گھسٹتے ہوئے. اور اگر تم کو پتا ہو جائے نا یہ نماز با جماعت کا فائدہ، آپس میں مل جل کر ایک دوسرے کا فائدہ معلوم ہو جائے تو تم دونوں پیر ٹوٹ گئے ہیں، کوئی لانے والا نہیں ہے، بیساکھی نہیں ہے. ایسے گھسٹ کے آؤ گے، ایسے گھسٹ کے آؤ گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم عمل کر کے دکھا دیا. تھوڑا طبیعت میں سدھار آیا نا، حضرت ماں عائشہ کو بولا ہٹو تو، اور دروازے میں آئے بیٹھے بیٹھے سے گھسٹ کے آنے لگے. پوری صحابہ کرام ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے، حضرت ابوبکر صدیق امامت کر رہے، اللہ کے رسول ایسے گھسٹتے ہوئے دونوں ہاتھ سے دھیرے دھیرے آ رہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سائڈ میں سرک گئے، مصلی چھوڑ کے ادھر سرک گئے چالو نماز میں کہ اللہ کے رسول. تو آپ نے اشارہ کیا نہیں، آج امام الانبیاء حضرت ابوبکر صدیق کی امامت میں نماز پڑھے گا. آپ نے اشارہ کیا کہ نماز کمپلیٹ کرو، جاری رکھو. اور پڑھا، پڑھنے کے بعد ممبر پہ بولا تھا مجھ کو اٹھا کے ممبر پہ بٹھاؤ. تو معاف کرنے والی بات، غلطی کرنے والی بات پر میں بتا رہا ہوں. اٹھاؤ، اتنا وقت تو دیکھو ختم ہو گیا نا ٹائم، بس بتا کے ختم کرتا ہوں. بولے مجھ کو اٹھا کے ممبر پہ بٹھاؤ. آخری خطبہ تھا آپ کی زندگی کا، جمعہ کا نہیں تھا، عام دنوں کا تھا. اٹھا کے منبر پر بٹھائے اور کیا کہا؟ اللہ کی تعریف کی. اور جو مسنون خطبہ بولنے کے بعد بولے محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، رسول اللہ نہیں بولے وہاں پر. آپ اٹھا کے دیکھ لو، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے. آپ خود کہنے لگے اگر کسی کا دل دکھا ہوگا، کسی کو میں نے تکلیف دی ہوگی، کسی کو بدلہ لے جا کے، تو آئے موجود ہوں، آ کر بدلہ لے لو. سارے صحابہ سکت. ارے یہ تو رحمت للعالمین، محسن انسانیت، انہوں نے کس کا دل دکھایا؟ بدلہ لینے، معاف کر دو.